10,000 سورہ توبہ کی کیسٹ نمبر 10 سماعت فرمائیں۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. سورۃ التوبہ میں الحمدللہ اپنے سابقہ دروس میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کو، کفار کو اللہ کے حرم سے نکلنے کا حکم دے دیا کہ اب کوئی کافر، کوئی مشرک اللہ کے حرم میں نہیں رہ سکتا، نہ وہ حج کے لیے آ سکتا ہے، نہ اللہ کے کعبے میں داخل ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے گھر کا طواف کر سکتا ہے. اخراج مشرکین کا حکم ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رعایت فرما دی کہ مشرکین میں کچھ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ ہمارا کوئی عہد نہیں تھا، پہلے سے کوئی معاہدہ نہیں تھا، یا معاہدہ تھا لیکن وہ معاہدے میں خلاف ورزی کر کے اپنے معاہدے کو توڑ چکے تھے، خیانت کر چکے تھے، ان کو 4 مہینے کی مہلت ملی. یہ اسلام کا عین عدل ہے، انصاف ہے کہ دشمنوں کو بھی مہلت دیتا ہے کہ بھی 4 مہینے میں جہاں چاہو چلے جاؤ. ورنہ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس وقت اسلام اللہ نے غالب کر دیا، مکہ فتح ہو گیا، حوالی مکہ مکرمہ، طائف، حنین، رابقو، خیبر تک سب اسلام کا جھنڈا لہرا گیا. یہودیوں کا زور اللہ نے توڑ دیا، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، سب کو اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ سے نکال دیا. بعض کو جلا وطن کر دیا گیا اور بعض کو قتل کر دیا گیا اور ان کی مال جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پہ لے لیے گئے. تو اب کافروں کے پاس کچھ نہیں باقی بچا. یعنی اگر اسلام حکم دے دیتا، اللہ کے رسول حکم دے دیتے کہ اب جو مشرک ہیں بس اڑا دو،
اسی لیے جس دن میرے آقا رحمت دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن جب آپ 10,000 کے عظیم لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں تو بعض صحابہ کی زبان پر یہ لفظ تھے کہ لا قریش بعد الیوم، آج کے بعد کوئی ہم کافروں کا قریشیوں کا بچہ بھی نہیں چھوڑیں گے، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ظلم نہیں کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رحمت مجسم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ خبردار، ہمیں اگر اللہ نے عزت دی ہے تو عزت والے کو جھکنا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہوتا ہے کہ درخت جس پہ پھل لگتا ہے وہی جھکتا ہے، جو ٹنڈ منڈ ہو وہ تو اکڑ کے کھڑا رہتا ہے نا۔ جو پھل لگے گا اور پھل جتنا بھاری ہوگا وہ زیادہ جھکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آج یہ قتال کا دن نہیں ہے، ملحمہ کا دن نہیں، آج تو رحمت کا دن ہے۔ آج ہی تو پتہ لگے گا کہ ایک دنیا کے بادشاہ میں اور اللہ کے نبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو بندہ اللہ کے حرم میں داخل ہو جائے امان، جو بندہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان، جو بندہ اپنی تلوار پھینک دے اس کو بھی امان، جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان، بوڑھوں کو بھی امان، عورتوں کو بھی امان، بچوں کو بھی امان، ان کے جو مذہب کے لوگ ہیں ان کے پادری وادی ان کو بھی امان۔ تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی شان ہے کہ ہم تو لڑائی کے لیے آ رہے تھے، وہ تو امان امان کا شور ہو گیا تو سارے مکے کو امان مل گئی۔ اس لیے اب اسلام کا عدل دیکھیں، اللہ نے حکم دے دیا کہ مشرکین کو اب اللہ کے حرم سے نکال دو، لیکن 4 مہینے مہلت دے دو، اور وہ 4 مہینے مہلت بھی کہ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، چلو پھرو اپنی تیاری کرو، سامان لپیٹو، سامان بیچو، دوسری جگہ منتقل ہونے کے ذرائع پیدا کرو۔ اور جن قوموں کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا، مسلمانوں کا معاہدہ تھا، اور انہوں نے کوئی معاہدہ نہیں توڑا، ان کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی ان کی مدت جتنا باقی ہے معاہدے میں اتنا مہلت دے، کیونکہ اگر وہ ٹھیک ہے فاستقاموا ومستقاموا لکم فاستقیموا، اگر وہ سیدھے ہیں معاہدے میں آپ بھی پکے رہے۔ تو بعض قبائل ایسے ہیں جن کو 9 مہینے کی مدت ملی کہ ان کی مدت جو تھی معاہدے کی 9 مہینے باقی تھی۔ اب جب یہ مدت گزر جائے اس کے بعد 2 ہی راستے بچتے ہیں، یا تو وہ مشرک جو ہیں مسلمان ہو جائیں، اور اگر پھر بھی نہ نکلیں تو فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُم وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ میرا مدنی اگر پھر بھی یہ کافر نہ نکلے، اتنی مہلت کے بعد اور رعایت سے فائدہ اٹھا کے اللہ کے اس بلد الرحمہ کو اور بلد الامن کو، بلد الامین کو خالی نہ کریں، اب پھر ان کو قتل کرو اور ان کو پکڑ لو اور ان کا محاصرہ کر لو اور ہر راستے میں ان کے بیٹھ جاؤ، مت چھوڑو اب کسی بھی آیت کے مستحق۔ لیکن چونکہ ایمان بھی اسی کا نام ہے کہ اللہ کا ڈر بھی ہو اور رحمت کی امید بھی ہو، اسی لیے اللہ کا کلام بھی ان دونوں شانوں کا مظہر ہوتا ہے، کبھی جلال ہوتا ہے کبھی جمال ہوتا ہے، کبھی وعد ہوتا ہے کبھی وعید ہوتی ہے، کبھی بیان رحمت ہوتا ہے کبھی بیان عذاب ہوتا ہے، کبھی تخویفات دنیاوی ہوتی ہیں کبھی تخویفات اخروی ہوتی ہیں،
کبھی تبشیرات دنیاوی ہوتی ہیں، کبھی تبشیرات اخروی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا کہ ہاں میرا مدنی اگر یہ توبہ کر لیں اور شرک چھوڑ دیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کیونکہ ایمان تو اندر کی چیز ہے، اس کا تو اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن دو چیزیں ظاہر کی بھی ساتھ ایمان کے جوڑ دی گئی کہ اگر یہ ایمان لے آئیں، شرک سے توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو بس اب ان کو کچھ نہ کہو، چھوڑ دو۔ ہمارا مقصد تو جہاد ہے، فساد تو نہیں۔ ہم اس لیے تو نہیں لڑ رہے ہیں کہ اگلے کی نسل ختم ہو جائے، ہم تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جب دوسرا آدمی اللہ کے دین کو مان لے تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ ان احکام کے بعد اب اللہ نے ایک اور حکم جاری فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم نے ان کو مہلت دے دی، جو نکل گئے وہ نکل گئے، جو قتل ہو گئے وہ قتل ہو گئے۔ لیکن اب اگر وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اب اگر میرے محبوب کوئی مشرکوں میں سے یا کوئی کافروں میں سے آپ سے پناہ مانگے، آپ سے اجازت مانگے آپ کے اسلام کے ملک میں آنے کی، وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن سنوں، تو اللہ نے فرمایا میرے نبی ان کو اجازت دے دو۔ اسی لیے علماء امت نے، اسی لیے مفسرین کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے یہیں سے مسائل کا استنباط کیا کہ آج بھی اگر بلاد اسلامیہ میں کوئی دارالحرب سے کوئی کافر آنا چاہتا ہے ویزا دیں گے ہم۔ کیا اب اس کے مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تجارت کے لیے آنا چاہتا ہے تب بھی اجازت ہے، ایک مقصد یہ ہے کہ وہ وفد بن کے آ رہا ہے اپنے ملک کی طرف سے ہمارے اسلام کے ملک میں، تب بھی اجازت ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ میں کچھ دن مسلمانوں کے ملک میں رہ کر یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا قرآن سنوں، دین کے بارے میں معلومات حاصل کروں، تو اجازت دو، آنے دو اس کو۔ اسی لیے جب وفد نصارہ نجران کا وفد آیا تھا تو میرے محبوب نے ان کو اپنی پاک مسجد نبی میں ٹھہرا دیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو کافر ہیں، نصرانی ہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والے ہیں، کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے ہیں، اور کچھ تثلیث کے تین کے عقیدے کے قائل ہیں، آپ ان کو مسجد نبی میں انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں، مسجد میں رہیں گے، قرآن سنیں گے، مسلمانوں کی نمازیں دیکھیں گے، ہو سکتا ہے اللہ ان کے دل میں بھی دین ڈال دے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان ملکوں میں بھی، یعنی الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ زندگی میں اس پہلا ملک ہے یہ سعودی عرب کا، اللہ اسے قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے، کہ جہاں آپ کو یہ نہیں کہا گیا ہوگا کہ یہ مسجد فلاں پارٹی کی ہے۔ یہ واحد ملک ہے الحمدللہ جس کو اللہ نے فتنوں سے محفوظ رکھا ہے، اور دعا کریں کہ آگے بھی اللہ فتنوں سے اور فتنہ گروں سے محفوظ رکھے۔ ورنہ ہر اسلامی ملک کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہر جماعت کی مسجد بھی الگ ہے، ہر پارٹی کی مسجد الگ ہے، جماعت کی مسجد الگ ہے۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، ایک جماعت میں جھگڑا ہو کے دو جماعتیں بڑھ جائیں پھر دونوں کی مسجدیں الگ ہیں، ایک دوسرے کی مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ کوئی غلطی سے چلا جائے تو ایسے معلوم ہوگا جیسے کہ کوئی اوپرا آدمی پتہ نہیں کہاں پھنس گیا، اس کو سب ایسی نظروں سے دیکھیں گے جیسے نعوذ باللہ کوئی کافر آ گیا ہماری گھر مسجد میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟
حالانکہ مساجد تو خدا کے بندے اللہ کا گھر ہے. جو بھی اللہ کے گھر میں آنا چاہے، جو بھی اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھنا چاہے، تلاوت کرنا چاہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہے، کیا جھگڑا؟ اور اگر تم اس کو اپنے نظریات پہ لانا بھی چاہتے ہو تو محبت سے آئے گا، کوئی ڈنڈے سے یا جھگڑے سے تو نہیں آئے گا. اب اس کو پیار سے، محبت سے، اپنے دلائل، اپنی باتیں، اگر آپ نے اس سے ابتدا ہی سے جھگڑا شروع کر دیا ہے تو کون بات مانے گا؟ کی طرف حضور کا یہ عمل ہے کہ کافروں کو بھی مسجد میں جگہ دے رہے ہیں، اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ کافر بھی مہلت مانگے اس کو قرآن سننے دو. اور ایک طرف ہم مسلمانوں کا یہ عمل ہے کہ ماں سوا اپنی جماعت کے، اپنی پارٹی کے کسی کو معاف نہیں کرتے. فرقہ واریت، فساد، مذہب کے نام پہ لڑائیاں، تشدد، تفرق اور مسلمانوں کو لڑانا اور نفرت دلانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو آدمی دین سے دور ہے اس سے جا کے کوئی بات نہیں کرتا. آدمی مثلا نماز نہیں پڑھتا، جو آدمی اپنے گھر میں ہر وقت فلم میں بیٹھا ہوا ہے، جو آدمی دکان پہ بیٹھا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، گندی باتیں کر رہا ہے، اس کے پاس کبھی نہیں جائیں گے. جو مسجد کے اندر آئے اسی کی گردن پکڑیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال آپ اللہ کے حرم میں سب کے لیے دعا کیا کریں، اللہ سب کو جھگڑوں سے نکال لے. اللہ تبارک و تعالی سب کو فتن سے، فساد سے اور مذہب کے نام پہ اختلافات سے، تشدد سے، افتراق سے محفوظ رکھے. اس وقت عالم اسلام میں امت اسلام کو وحدت کی ضرورت ہے، اجتماعیت کی ضرورت ہے، ملنے کی ضرورت ہے. اور جو بندہ توڑنا چاہتا ہے وہ اسلام کا خیر خواہ نہیں، اسلام سے دشمنی کر رہا. دیکھیں کہ اسلام نے کتنی بڑی رعایت دی کہ بھئی اگر وفد میں آیا ہے آنے دو، تجارت کے لیے آیا ہے آنے دو، اگر وہ قرآن سننے کے لیے آیا ہے تو آنے دو. کہ جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ مسیلمۃ ابن الکذاب جو جھوٹا نبی تھا حضور کے زمانے میں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کئی جھوٹے نبی پیدا ہوئے. اسود عنسی پیدا ہوا، مسیلمۃ الکذاب پیدا ہوا، اور بڑے لوگ پیدا ہوئے. اور ہمارے ملکوں میں جب 12 صدیاں بیت گئیں، یاد رکھیں پوری تاریخ، جو میرے پڑھے لکھے نوجوان بیٹے بھائی ہیں وہ اللہ ان کو توفیق دے مطالعہ کرنے کی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ حضور پاک کے زمانے سے لے کر 1200 سال تک ہمارے ملکوں میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. اب 12 صدیوں کے بعد انگریز نے اس خطے میں قدم رکھا. جب انہوں نے ناپاک قدموں سے ان ملکوں میں آہستہ 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 اثر و نفوذ شروع کیا، اس کے بعد آپ کو ساری کتابیں اور ساری پارٹیاں ملیں گی، جھگڑے ملیں گے، فتوے ملیں گے، لڑائیاں ملیں گی، مسجدوں میں مار کٹائی ملے گی، دنگا فساد ملے گا. چونکہ ان کا تو مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو لڑاؤ اور ان کے اوپر چھا جاؤ. ان کو اللہ نے تاریخ کے پڑھنے کا شوق دیا ہے، مطالعے کا شوق دیا ہے. ٹھنڈے دل سے جا کے یہ نہ کہیں کہ کون مولوی کہہ رہا ہے، چھوڑے مولوی کیا ہے. بات تو یہ ہوتی ہے کہ اگر دیوار پر بھی اچھی بات لکھی ہے قبول کر لو، اور اگر غلط بات ہے تو چھوڑ دو. ہمیشہ ایک اصول ہوتا ہے، عرب میں محاورہ ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ بات کیا کر رہا ہے. تو آپ جو پڑھے لکھے میرے بیٹے ہیں، جوان ہیں، بھائی ہیں، جن کو ذرا شوق ہوتا ہے مطالعے کا، وہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 1200 سال تک، حالانکہ اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا،
اختلاف تو حضور کے زمانے میں صحابہ میں بھی ہو گیا، حضور کے بعد بھی صحابہ میں اختلافات ہوئے ہیں مسائل میں، تابعین میں بھی اختلافات ہوئے، ائمہ مجتہدین میں بھی اختلاف ہوئے، ائمہ محدثین میں بھی اختلاف ہوئے۔ یعنی آج بھی آپ اسماء اور رجال پہ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ایک آدمی کہے گا کہ یہ راوی ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں غلط ہے۔ اختلاف ہو جاتے ہیں، اختلاف علم جو ہے یہ تو رحمت ہے۔ اختلاف ہی سے تو اس عالم کی بقا ہے کہ کبھی رات ہوگی کبھی دن ہوگا، ایک وقت تو نہیں رہے گا۔ اختلاف ہی سے تو اس عالم میں بہار ہے کہ کبھی سردی ہوگی کبھی گرمی ہوگی، کبھی دھوپ ہوگی کبھی ٹھنڈک ہوگی، کبھی دن ہوگا کبھی رات ہوگی۔ اسی طرح بندہ ہے، کبھی دکھ ہوگا کبھی سکھ ہوگا، کبھی بیماری ہوگی کبھی صحت ہوگی، ورنہ تو لوگ خدا کو بھی نہ مانے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جھگڑے، لڑائی، ایک دوسرے کو کافر کہنا، لڑنا، مسجدوں میں لڑائیاں، یہ کب شروع ہوئی ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ جب کافر انگریز نے قدم رکھا، اس نے اپنے اپنے وسائل سے، ذرائع سے مختلف لوگوں کو خرید کے لڑایا، اور وہ لڑائیاں جو ہیں بدقسمتی سے آج تک ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہیں۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے، مطالعہ دیا ہے، کہ جب اسپین جیسے ملک پہ جہاں اسلام کی حکومت تھی، جب وہ ملک کفر ہم سے چھین رہا تھا، مولوی اس بات پہ مناظرے کر رہے تھے کہ کوا حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے، اور پھر کبے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کالا کون سا ہے، سفید کون سا ہے، آدھا کالا کون سا ہے، آدھا سفید کون سا ہے، وہ موٹے والا کوا کون سا ہے اور پتلے والا کوا کون سا ہے، اس پہ مناظرے ہوتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی قوت ختم ہو۔ اس لیے دعا کیا کریں، اب ہمارے پلے میں تو کچھ نہیں، ہم ایک طالب العلم ہیں، عاجز ہیں، اور کچھ اپنے دامن میں نہیں رکھتے، ماں سوائے دعا کے کہ یا اللہ ہمارے بھائیوں کو، ہمارے دوستوں کو، دین کے کام کرنے والوں کو، دین کی جماعتوں کو، دین کے نام کے افراد کو اتفاق و اتحاد اور محبت سے بات کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو تشدد و افتراق سے باہر نکال لے۔ اب دیکھو یہ قرآن ہے، قرآن کہتا ہے میرا محبوب، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں آنے دو، اچھا صرف آنے نہیں دو، حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنا۔ میرا مدنی وہ کافر جتنے دن اسلامی ملک میں رہے، آپ کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کریں، کیوں وہ اجازت لے کے آیا ہے، کوئی چور نہیں۔ اور جب وہ بات ختم ہو جائے جس مقصد کے لیے اب لکھو مامنا، پھر اس کو اس کے امن والی جگہ پر خیریت سے اپنے ملک سے واپس بھیجیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، اسلام کی وسعت دیکھیں تو مسیلمہ بن الکذاب جیسے آپ کے ملک میں پیدا ہوا مسیلمہ پنجاب مرزا قادیانی، یہ بھی کیا تھا، انگریزوں کا خریدا ہوا لگایا ہوا پودا تھا۔ انہوں نے اسلام میں لڑائی کرنے کے لیے بعض کبھی جو ہے رسمیں اور بدعات والوں کو خریدا، اور آخر میں سوچا کہ یہ مولویوں سے کام نہیں بنتا، یہاں کوئی نبی پیدا کرو۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ذرا مولوی کی بات اتنا اثر نہیں کرتی نا جتنی نبی کی کرے گی، کیونکہ یہ قوم ماشاءاللہ ہماری بڑی سیدھی سادی ہے، یہ تو پیر کے آگے لمبی پڑ جاتی ہے، جب نبی آ جائے تو ان کو تو پیر گئے نا الٹا لٹک کے وظیفہ پڑھنا ہے، یہ حاضر ہے۔ ان کو پیر کہے کہ جناب رات جا کے قبرستان جو بہت پرانا ہو اور بالکل جہاں جنگل ہونا، وہاں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے تم نے یہ 200 دفعہ پڑھنا ہے، آنکھیں بند کرنا، اگر کوئی بلائیں نظر آئے نا فکر نہ کرنا، میں پیچھے تمہاری حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ اور کسی کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دو، 2 منٹ کے بعد بلائیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔
چلو جنگل میں بھی نہ بھیجو، رات گھر کھڑے ہو جانا ایک ٹانگ پہ 15 منٹ کے لیے، آنکھیں بند کر کے دیکھیں بلائیں نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی، اور زیادہ ضد کرو گے انشاءاللہ تو چکر آ کے گردن بھی نیچے لگے گی اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ قوم تو بیچاری سیدھی سادی قوم ہے، ان کو جناب اور اس کے نام پہ دھوکہ دو تو حاضر ہیں، 11ویں شریف کے نام پہ دھوکہ دو تو یہ حاضر ہیں، ان کو کل شریف کے نام پہ دھوکہ دو تو یہ حاضر ہیں، کپڑے بیچ دیں گے بابا کے کل ضرور کریں گے، حالانکہ پتہ نہیں کہ شریعت کا حکم ہے، اور جی لوگ دانا دیں گے بابا مر گیا، ان کو حیا بھی نہیں آئے گی کل کر دیتے، ساری زندگی بابے کی بات نہیں سنی، مرنے کے بعد بابے کا حیا کل شریف کر کے ادا ہو رہا ہے۔ ایسی قوم دیکھی آپ؟ تو انگریز بڑا دانا دشمن ہے بدبخت، اور اس نے سوچا کہ اگر ایک نبی یہاں پیدا کر دو اور وہ نبی کہہ دے کہ جہاد حرام ہے تو پھر ہمارا کام تب بنے گا۔ تو وہ سوچتے رہے، اب بے ایمان ہونے کے لیے ہر آدمی تو تیار نہیں ہوتا نا جلدی سے، سوچتے سوچتے ان کو عدالت کے باہر ایک منشی تھا، عرضی نویس بن کے کام کرتا تھا، غلام احمد اس کا نام تھا، انہوں نے کہا اسی منشی کو خریدو یار، یہ جو 2 روپے درخواست کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس کو جب 2 لاکھ دو گے اسے جو مرضی ہے کہلوا دو، اور پھر قانون دان بھی ہے، درخواستیں لکھنا بھی جانتا ہے، جھوٹ بنانا بھی جانتا ہے، تو یہ تو کام کا آدمی ہے۔ انہوں نے مرزے کو خریدا اور جناب نبوت کا دعویٰ، پہلے انہوں نے کہا کہ یہ قدم نبوت کا دعویٰ کرے تو قوم ہضم نہیں کرے گی۔ اچھا لوگ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ انگریزوں نے پیدا کیا، انہوں نے کہا پہلے خود اس کو انگریزوں سے مناظرے کراؤ تاکہ لوگ سمجھیں کہ مسلمانوں کا بہت بڑا عالم ہے۔ تو سب سے پہلے مرزے کے مناظرے عیسائیوں سے ہوتے رہے، انگریز اپنا اعتماد دلاتے رہے کہ یہ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ہمیں کافر کہتا ہے، ہمارے پادریوں سے مناظرے کرتا ہے۔ جب اعتماد جم گیا اب اس نے کہا کہ جناب حدیث میں چونکہ آتا ہے کہ اللہ ہر 100 سال پر ایک صدی جب گزرتی ہے تو کوئی مجدد پیدا کر دیتے ہیں جو دین کی تجدید کرے، تو وہ میں ہوں۔ اب جناب جو لوگ اس کے زیر اثر تھے انہوں نے کہا کہ اچھا جی آپ مجھے، ہاں میں مجدد ہوں۔ تھوڑی دیر اور آگے ذرا بڑھا تو اس نے کہا کہ وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ ایک وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو منم عیسیٰ، وہ تو میں آ گیا ہوں۔ نے کہا بدبخت آویناہما بالربوۃ، عیسیٰ مریم کو تو اللہ نے مقام ربوہ میں پڑھا گا، ہماری گھر کا نام ربوہ ہے نا، یہی میں تو ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ ترقی کی، اس نے کہا بات یہ ہے کہ بہرحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوں، یعنی میں محمد مدنی کا عکس ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اور آج بھی وہ پودا لگایا ہوا یعنی دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں جہاں غربت ہے، جہاں لوگوں کو ضرورت ہے، وہاں وہ جا کے ڈاکہ ڈالتے ہیں لوگوں کے ایمان پہ کہ آج فارم پر کر دو، لڑکی بھی موجود، نوکری بھی موجود، پیسہ بھی موجود۔ اسی لیے میرے محبوب نے فرما دیا تھا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھوک جو ہے انسان کو کفر کرا دیتی۔ تو اب ہمارے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں بیچارے MBBS کیا ہوا ہے، کسی نے بیچارے نے MA کیا ہوا ہے، کسی نے BA کیا ہوا ہے، کسی نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، نوکری نہیں ملتی، دھکے کھاتے 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 ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ آئے اہلاً و سہلاً، نوکری بھی ہے، تنخواہ بھی ہے، جگہ بھی ہے، گھر بھی بنا دیتے ہیں، اور کہتا ہے چھوڑو یار مولوی کو، چلو قادیانی اچھا ہے۔ اور تم تو اپنے گھر میں 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے لڑ رہے ہو نا، دشمنوں نے تو چینل خریدے ہوئے ہیں باقاعدہ، پوری دنیا میں بیٹھ کے وہ کفر پھیلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے تو حضور کے زمانے میں کون تھا؟ مسیلمہ الکذاب۔ اس نے ایک وفد بھیجا حضور کی خدمت میں، ایک آدمی بھیجا
کہ اگر حضور میرے ساتھ صلح کر لیں اور مجھے یہ لکھ دیں کہ میرے بعد یعنی حضور کے بعد مجھے خلافت مل جائے تو میں نبوت چھوڑ دیتا ہوں. ہے تو گھر کی نا، جب چاہو بن جاؤ، جب چاہو چھوڑ دو. تو اللہ نے تھوڑا بنایا ہے. ایک دفعہ میں نے ایک ڈرامہ پڑھا تھا کہ اس میں انہوں نے جناب یہ کہا کہ وہ آواز آئے گی یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی ہے. تو تھا تو ڈرامہ نا جھوٹا کوئی، یعنی وہ تماشا کر رہے تھے. لیکن بعض اوقات تماشے کے ذریعے بھی ہدایت ہو جاتی ہے. جب سارے نبی گزر گئے تو مرزا قادیانی آ گئے. ان سے پوچھا جی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی نبی ہوں. انہوں نے کہا نام کیا؟ انہوں نے کہا مرزا قادیانی. تو آواز آئی اللہ میاں کی کہ یہ بدبخت تو نبی نہیں ہے، اس کو تو میں نے نبی نہیں بنایا. تو شیطان کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اللہ میاں 1.5 لاکھ بنایا، میں چپ رہا، ایک میرا بھی تو رہنے دے. کہا اللہ میاں آپ نے دیکھو لاکھوں نبی بنائے ہیں، میں تو کچھ ہی نہیں کر سکا رہا، میں تو چپ رہا ہوں. ایک میں نے بنایا، ایک میرا بھی پودا لگا رہنا. تو بظاہر تو وہ ڈرامہ تھا، لیکن اللہ نے اس سے ہزاروں لوگوں کو ہدایت کر دی. سمجھ آ گیا لوگوں کو، جٹوں کو بھی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ یہ نبی تو ہے لیکن شیطان کا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نبی نہیں ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن میں مثالیں کیوں بیان کی، لیکن فرمایا نضربها تاکہ مثال ہم مارتے ہیں، ایسے لگتی ہے کہ پھٹ جاتا ہے کفر کا سر، بات سمجھ آ جاتی ہے. بل نضرب بالحق علی الباطل، اللہ فرماتی ہے کہ پھر باطل پہ ہم حق کی ضرب مارتے ہیں، اور جب اللہ کے حق کی ضرب پڑتی ہے تو باطل کا دماغ پھٹ جاتا ہے اور وہ مٹ جاتا ہے. وہ مسیلمہ کا آدمی جب آیا حضور کی خدمت میں، حضور نے فرمایا تو مسیلمہ کے کیسے تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اچھا تشہد ان مسیلمہ رسول اللہ، تم یہ گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ نبی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، میں تو اس کا قاصد ہوں، میں گواہی کیسے دوں گا، میں تو اس کو نبی مانتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اگر تو قاصد نہ ہوتا، اگر تو اس کا سفیر بن کے نہ آتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. لیکن حکم ہے کہ کافر کا سفیر بھی آئے، قاصد بھی آئے تو ہمیں امان دینی ہے، لہذا میں تجھے کچھ نہیں کروں. اس لیے مسئلہ نکلا کہ اگر کافر بھی امان مانگ کے آئے گا تو آپ امان دیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کو اس کے مقام تک پہنچائیں گے، اور جب وہ مقام پہ پہنچ جائے پھر ٹھیک ہے، پھر ہم بھی آزاد وہ بھی آزاد. اور اس کے بعد ان آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشرکین کا اصل میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہی نہیں، وہ تو مشرک ہے. مشرک ہوتا ہے، وہ کبھی مومن سے سچا نہیں ہو سکتا. مگر الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ حدیبیہ میں جن کی آپ کی صلح ہوئی تھی، اگر وہ قائم رہیں تو پھر بھی کوئی بات نہیں، آپ قائم رہیں، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ عہد کے وفا کرنے والا بنے. اللہ کو وہ لوگ محبوب ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے عہد پہ قائم رہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کیف یظہروا علیکم لا یرکبوا فیکم الا ولا ذمہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر یہ کافر آپ پہ خدا نہ کرے غالب آ جائیں، یہ نہ کسی رشتہ داری کا خیال کریں گے، نہ کسی عہد کا خیال کریں گے. یرضونکم بافواہہم وتابى قلوبہم
وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہ کافر زبانی کلامی باتوں سے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دل ان کے منکر ہوتے ہیں، اور یہ اکثر جو ہے وہ حدود اسلام اور طاعت سے نکلنے والے ہیں۔ اور آگے وجہ بتاتے ہیں کہ کافر ایسا کیوں ہیں، مشرک ایسے کیوں ہیں، یہ کیوں دھوکہ کرتے ہیں، کیوں عہد توڑتے ہیں، یہودی کیوں ہیں ایسے، نصرانی۔ فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ۔ یہ بدبخت وہ ہیں جو اللہ کی آیات کو چند پیسوں کے عوض میں بیچتے ہیں، چونکہ اس طرح کا لفظ دونوں جگہ پہ آتا ہے، خریدنے پہ بھی آتا ہے، بیچنے پہ بھی آتا ہے، کیونکہ جو خریدتا ہے وہ بیچنے کے لیے خریدتا ہے، اور جو بیچتا ہے پھر وہ آئندہ خریدنے کے لیے بیچتا ہے، اس لیے لفظ دونوں کے لیے مشترک ہے۔ اللہ نے فرمایا اصل جھگڑا کیا ہے، حب دنیا، ان کو پیسہ عزیز ہے، یہ پیسوں کے لیے اللہ کے قرآن، تورات، انجیل سب کو بدل دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، یہ بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اور آج بھی خدا کے لیے اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، ذرا غور کریں، آج بھی جتنے باطل فرقے ہیں، آج بھی جتنے لوگوں میں لڑانے والے ہیں، ان کے پیچھے بھی کیا ہے، پیسہ ہے، دولت ہے۔ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے۔ اللہ اکبر، جو لوگ فتویٰ بیچتے ہیں، جھوٹے مسئلے بناتے ہیں، مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، وجہ کیا ہے آخر؟ اور کیا چاہیے ان کو؟ یہی مال، دولت، عزت۔ آگے فرماتی ہیں لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمة۔ میرا مدنی یہ تو مومنوں کے بارے میں کسی رشتہ داری کا، الا مانا قرابت، ذمہ مانا معاہدہ، یہ تو کسی قرابت کا یا معاہدے کا بھی کبھی خیال نہ کریں، رعایت نہ کریں۔ اولئک هم المعتدون، اور یہی لوگ ہیں جو حد سے نکلنے والے، تجاوز کرنے والے ہیں۔ لیکن آگے پھر دیکھیں، یہاں تک غضب تھا کہ میرا مدنی یہ کوئی بھروسے کے لوگ ہیں، یہ تو بدبخت ہیں، یہ تو دشمن ہیں، ان کو تو مسلمانوں پہ موقع ملے تو یہ تو کبھی رعایت نہ کریں۔ لیکن آگے پھر میرا مولا فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، دعا کرو اللہ ہمیں بھی توبہ نصیب کر لیں۔ مسلمانوں صدق کے دل سے توبہ کر لو، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، سیئات سے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر 1000 دفعہ بھی توبہ توڑ چکے ہو پھر بھی نہ ڈرو، رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے فرمایا جب وہ کافروں کو کہہ رہے ہیں، دشمنوں کو کہہ رہے ہیں تم توبہ کرو تو معافی دینے کے لیے تیار ہوں، تو اپنے توبہ کرو تو نہیں دیں گے۔ اللہ پاک تو ان کو کہہ رہے ہیں جو میرے نبی کے دشمن ہیں، جو حضور سے لڑے ہیں، جنہوں نے حضور کو مکے سے نکالا، کہتے یہ توبہ کریں، معاف کرو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ دیکھیں اللہ کے رحمت کے لفظ دیکھیں قرآن میں، اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی اگر یہ کفر سے توبہ کر لیں، شرک سے توبہ کر لیں اور نمازیں قائم کریں، زکاتیں ادا کریں، یہ نہیں کہ معاف کرنا نا، پھر تمہارے بھائی ہیں مسلمانوں، کیوں اٹھا دیں کہ اب ان کو تو مسلمان کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اس لیے پہلے تھا اللہ نے فرمایا، یاد ہوگا آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے کہ اگر نمازیں قائم کریں، توبہ کر لیں، ناقام الصلاۃ آتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم، ان کو کچھ نہ کہو۔ وہاں اتنا تھا کہ بھئی اگر یہ ٹھیک ہو مسلمان ہو گئے چھوڑ دو ان کو، لیکن یہاں اللہ نے اور رحمت فرمائی، فرمایا نہ میرا محبوب صرف یہ نہیں کہ کچھ نہ کہو بلکہ بھائی ہیں، ان کو بھائی سمجھو۔ جب یہ مسلمان ہو گئے بس پچھلے بار، جب مسلمان ہونے سے پچھلے گناہ سارے اللہ معاف کر دیتے ہیں، تم بھی معاف کر دو۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ،
والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، جب اسلام آدمی لے آتا ہے تو پہلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں سارے معاف کر دیتا ہوں، تم پرانے غصے دل میں رکھ کے بیٹھے ہو، نہ یہ بھائی ہے اب تمہارے، اب انما المؤمنون اخوۃ، اب یہ مومن بن گئے تمہارے دین میں، بھائی بن گئے۔ فاخوانکم فی الدین وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کھول کھول کے آیتیں بھیجی ہیں، کھول کھول کے احکام دیے ہیں، کوئی چیز چھپی نہ رہے، جاننے والے اچھی طرح جان لیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، سمجھے مسئلہ اللہ کے قرآن کا۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، اگر یہ مشرک اگر یہ وعدہ کرنے کے بعد، معاہدہ کرنے کے بعد توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین کے معاملے میں طعن کریں، اعتراض کریں، تحقیر کریں، یاد رکھو ایک تحقیق ہوتی ہے اور ایک تحقیق نہیں بلکہ طعن تنقیص ہوتی ہے۔ تحقیق کرنے کا تو ہر کافر کو بھی حق ہے، آئے اہلاً وسہلاً، وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے، قرآن کو ریسرچ کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، اس میں وہ اعتراض بھی کرے گا کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ تحقیق جو ہے وہ الگ چیز ہے، ایک ہے طعن کرنا، کسی میں دین میں طعن کرنا، اسلام میں طعن کرنا، اسلام کے پردے پہ اعتراض کرنا، اسلام میں مرد کی افضلیت پہ اعتراض کرنا، اسلام میں سود کی حرمت پہ اعتراض کرنا۔ چھوڑو جی سود حرام ہے تو مسلمان ترقی کیسے کریں گے، باہر کے معاملات کیسے چلیں گے؟ آج بھی دنیا کے دماغوں میں یہی باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ اگر مسلمانوں نے سود چھوڑ دیا، بینکنگ سسٹم کو چھوڑ دیا، یہ تو پیچھے رہ جائیں گے، بیوقوف قوم ہے، کیسے ترقی کرے گی؟ لیکن ایمان سے کہیں جب تک مسلمان سود نہیں کھاتا تھا، اسلام اس وقت ترقی پہ تھا یا اب ترقی پہ ہے؟ یہ گھر میں ٹھنڈے دل سے غور کر لیں، جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں، اللہ ہمیں بچائے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کیا رحمت ہے، میری تو دشمن سے بھی عادت نہیں جھگڑا کرنے کی، تو دوستوں سے کیا جھگڑنا۔ ٹھنڈے دل سے غور کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر القرون ہے، پھر صحابہ ہے، پھر تابعی ہے، پھر تبع تابعین ہے، یعنی اس دور میں خیر القرون کے دور میں 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ صحابہ کے دور میں، اس دور میں جو کیسر اور کسرا اور اس وقت کی جو سپر پاور تھی، مسلمانوں نے اپنے گھوڑوں کے پاؤں کے سموں سے روند ڈالی، مسلمانوں نے دریاؤں پہ گھوڑے دوڑا دیے، مسلمانوں کے قافلے جس جس ملک سے گزرتے گئے اسلام پھیلتا گیا۔ تو ایمان سے کہیں جب سود نہیں تھا اس وقت اسلام ترقی پہ تھا یا آج ترقی پہ ہے؟ تو اب تو آپ نے اتنا عرصے سے دیکھ لیا ہے سود بھی، بینک بھی، پھر آپ کی ترقی کدھر گئی؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ترقی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان میں ہے۔ مسلمان تب ترقی کرے گا، دوسری قوموں کو چھوڑ دو، وہ دشمن ہے، ان کے ساتھ تو اللہ معاملہ کرتے ہیں دشمنوں والا کہ ان کو تو آخرت میں سزا ملے گی، دنیا کھائیں پیئیں مزے کریں۔ لیکن جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ اللہ کے رسول کا فرما بردار کہنے کے بعد نافرمانی کرتا ہے،
اس لیے اب قرآن کہتا ہے کہ میرا محبوب اگر یہ بدعہدی کریں وَإِنَّكَسُوا، اگر یہ توڑ ڈالیں عہد کرنے کے بعد وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں، دین اسلام میں طعن کریں، اعتراض کریں، تنقیص کریں، تحقیر کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی پھر آپ قتل کریں، قتال کریں یہ جو کفر کے بڑے بڑے تھمب ہیں۔ بعض علماء نے کہا جب یہ دین میں تنقیص کرنے والے بن گئے تو یہی ائمۃ الکفر ہیں، اور بعد نے فرمایا نہ مراد یہ ہے جو کفر میں، قریش میں کفر کے بڑے بڑے سردار تھے، اللہ نے فرمایا پہلے ان سے قتال کریں تاکہ یہ بڑے جب مٹیں گے تو چھوٹے ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہم لا ایمان لہم، اب ان کے ساتھ کوئی قسم نہیں، کوئی عہد نہیں، جب انہوں نے توڑ ڈالا ہے تو بات ختم۔ اور آگے دیکھیں پھر بھی میری مولا کی رب فرمایا لعلہم ینتہون، آپ قتال کریں شاید یہ رک جائیں، اور میرا مدنی یہ اگر رک جائیں تو پھر آپ بھی رک جائیں۔ اشارہ اسی طرف ہے نا کہ شاید، کیوں مسلمان کی تو لڑائی اس لیے ہے کہ اگر آپ مسلمان ہو جائے جہنم سے بچ جائے، جب اس نے کلمہ پڑھ دیا جھگڑا ختم۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم، اللہ نے فرمایا مسلمانوں کو تیار کیا، تحرید کی کہ تم کیوں نہیں ان سے قتال کرتے جنہوں نے تمہارے ساتھ عہد توڑ ڈالے۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور جنہوں نے ارادہ کیا اللہ کے نبی کو نکالنے کا۔ بعض مسلمان نے فرمایا جیسے مکے والوں نے ارادہ کیا تھا نکالنے کا، اور بعض علماء فرماتے ہیں مکے والوں کا تو قصہ ختم ہو گیا، یہ مراد ہے مدینے کے یہود جنہوں نے کہا تھا کہ جب ہم مدینے جائیں گے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ یہود مدینہ نے کہا تھا کہ جب ہم جنگ سے واپس جائیں گے مدینہ تو جو ہم عزت والے، طاقت والے ہیں کمزوروں کو نکال دیں گے، یعنی مسلمانوں کو نکال دیں گے۔ لیکن میرے مولا نے ایسی مہربانی فرمائی، فرماتے ہیں کہ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، انہوں نے ارادہ کیا رسول کو نکالنے کا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ اول مرۃ، اور میرا محبوب یہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلی ابتدا کی ہے برائی کی، نقصان کی، قتال کی، لڑائی کی، سب کی۔ اتخشونہم، آپ ان سے ڈرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرنا ہے مسلمانوں کو، کافروں سے کیا ڈرنا ہے؟ کافر کیا ہے ان کا کچھ فکر نہ کرو۔ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ کافروں کے پاس لاکھ طاقت آ جائے، لاکھ قوت آ جائے، مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے خوشخبری بھی دے دی کہ میرا محبوب آپ ان کافروں سے لڑیں، جہاد کریں، قتال کریں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، آپ قتال کریں، اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں ان کو عذاب دیں، ورنہ اللہ چاہے تو عذاب تو پہلی قوموں پہ بھی آ چکے ہیں، قوم عاد پہ بھی آ چکا ہے، قوم سمود پہ بھی آ چکا ہے، قوم نوح پہ بھی آ چکا ہے، قوم لوط پہ بھی آ چکا ہے، قوم ہود پہ بھی آ چکا ہے، ان پہ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے دنیا میں ان کو عذاب ملے، وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو یہی رسوا کیا جائے، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ آپ کی مدد کرے آپ کے دشمنوں پر، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں کے دل کو شفا دے کہ فتح ہو، کامیابی ہو۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ ان کے دلوں میں جو غصہ ہے اس کو بھی دور کرے فتح دینے کے بعد۔
وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، لیکن میرا مدنی یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے پھر بھی ہدایت دینے کی توبہ قبول کر لیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، چونکہ اللہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، وہ اگر ان دشمنوں میں سے پھر کسی کی توبہ قبول کر لیں اس کی مرضی ہے، ان مشرکوں میں، یہودیوں میں، ان اعداء اسلام میں پھر کسی کو دین کا خیر خواہ پیدا کر دیں، اللہ کی مرضی ہے، ہر چیز اللہ کے علم و حکمت کے اندر ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم پر بھی اپنے رحمتوں کا سایہ فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب رفع فرما دیں، اور اللہ پاک ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دیں، ہر قسم کے فتن سے اور شرور سے اور شرور اعداء و حاسدین سے محفوظ رکھیں۔ اگر کوئی رشتہ دار ہمارے فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے عمرہ کر کے ہاں دعا کریں، اللہ ان کو ثواب دیں گے۔ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ واپسی پر میقات ہے، احرام باندھ کے آئے، عمرہ کرے۔ اگر نہیں کرے گا امام صاحب کے نزدیک اسے عمرہ بھی کرنا ہوگا اور دم بھی دینی ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت عمرے کی تھی تو پھر نہ کرے تو جرمانہ ہے، اگر عمرے کی نیت نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم نے 4 رکعت سنت ظہر والی نہیں پڑھی، بھائی اس کے آگے نہ بیٹھے نا، گردن دے کبھی وہ کھڑے ہو جاتے ہو کبھی بیٹھ جاتے ہو، تو اس کا طریقہ میرے بھائی یہ ہے کہ جب ظہر کی نماز آپ پڑھ لیں پہلے تو ظہر کے بعد والی 2 رکعتیں پڑھیں، تاکہ ان کو تو پر مؤخر نہ کریں نا، وہ تو نہیں چھوٹی نا، پہلی تو آپ چھوڑ چکے ہیں، ان کو خود چھوڑنا چاہتے ہو، ان کو پڑھنے کے بعد جو پہلی سنتیں رہ گئی ہیں پھر ان کو پڑھ لیں۔ ایک آدمی مدینے منورہ سے احرام باندھ کے آیا، رات 12 بجے وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا، رات کو سو گیا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا تھکا ہوا تھا یا ویسے بھی ٹھیک تھا لیکن سو گیا، صبح 7:15 بجے اٹھ کے عمرہ کیا، کوئی جرمانہ نہیں، جب تک احرام باندھے رہے، چاہے 2 دن احرام میں پھرتا رہے۔ یہ تو افضل یہ ہوتا ہے کہ آدمی آ کے پہلے وہی کام کر لے تاکہ عمرے کے فارغ ہو جائے، احرام کی پابندیوں سے نکل جائے، کوئی غلطی نہ ہو، ورنہ اگر وہ احرام میں رہے 2 دن کے بعد بھی عمرہ کرے کوئی حرج نہیں۔ جمعہ کی اذان کے بعد جو ہے وہی جیسے ظہر کی پہلے 4 سنتیں ہیں اسی طرح 4 سنتیں ہیں، کیونکہ جمعے اور ظہر میں صرف یہ فرق ہے کہ ظہر میں 4 رکعت نماز ہے اور جمعے میں 2 رکعت کے بجائے خطبہ ہے، ورنہ بات تو وہی ہے۔ اب دیکھیں جیسے کوئی آدمی جمعہ کے بعد پہنچا وہ کیا کرے گا؟ ظہر ہی پڑھے گا نا، یا کوئی آدمی ایسی جگہ ہے جہاں جمعہ ہوتا ہی نہیں تو کیا کرے گا؟ ظہر ہی پڑھے گا۔ تو جمعہ اور ظہر میں صرف یہ فرق ہے کہ جمعہ میں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہے نماز اور 2 رکعت کے قائم مقام خطبہ ہے، باقی سنتیں جیسے ظہر سے پہلے پڑھتے ہیں بعد میں پڑھتے ہیں وہی ہے۔ ایک آدمی نے صحبت کے دوران میں اپنی بیوی کا دودھ پی لیا ہے، ماشاءاللہ اچھا کام ہو گیا، بہرحال نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن یہ دودھ پینے کے لیے بیوی نہیں ہوتی، بچے کے لیے رہنے دو دودھ۔ بیوی کا پاس 5 تولے سونا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک 7.25 تولے سونا نہ ہو، یا تمہاری بیوی کے پاس 5 تولے سونا ہے اور پیسے ہیں، سارے ملا کے دیکھو کہ 7.25 تولے سونے کے برابر بن جاتے ہیں تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو زیور پہنا جائے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام جنت میں کتنے دن رہے؟ میں کو ساتھ تھا، دعا کرو اللہ ہمیں جنت میں لے جائے، پوچھ لیں گے کہ حضرت آپ نے ڈائری لکھی تھی پیچھے جو بیٹے آپ نے پیدا کیے ہیں وہ تو آپ کے دن گن رہے تھے۔ اللہ کے بندے جب قرآن نہ بیان کرے، بتاؤ مولوی کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے تمہارے لیے؟
یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ نے حکم دیا، پھر اس کے بعد نکالا گیا۔ اللہ نے نہیں لکھا کہ کتنے دن رکھا ہم نے، تو کون خبر دے گا ہمیں؟ وکیل جو ہے کوئی مخلوق ہے، مجھے تو پتہ نہیں، نہ مجھے ملے ہیں نہ میرا تعارف ہے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، جو خدا یہ دن بنانے پہ قادر ہے اس دن بنانے پہ قادر ہے۔ آپ کو کیا تکلیف ہے اس میں؟ دعا کرو اللہ آسان کرے ہمارے لیے۔ گھوڑے کا گوشت جو ہے بعض ائمہ کے نزدیک حلال ہے۔ پاکستان میں جو لوگ کالا کالی مارتے ہیں بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ میں نے کنکریاں ماری تھیں 10 تاریخ کو، 6 کنکریاں تو میری صحیح لگی ہیں، 1 کنکری میں مجھے شک ہے، کوئی شک نہ کرے، خیر ہے۔ اگر بہت زیادہ شبہ ہے تو کوئی صدقہ کر دو۔ اگر ہم نے قرآن یاد کر رہا ہوں اور وہ آیت مبارک جس میں سجدہ تلاوت ہے اس کو میں بار بار دوہرا رہا ہوں تو ہر بار سجدہ کرنا ہوگا؟ نہیں، ایک بار۔ اگر ایک استاد ہے وہ پڑھا رہا ہے بچوں کو، مختلف بچے پڑھتے ہیں، تو بہرحال جب سجدہ آ جائے تلاوت کا تو ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے مجلس میں، اور بار بار کرنے کی ضرورت۔ اگر مختلف ہیں تو پھر بعد میں اکٹھے بیٹھ کے کر رہے ہیں، ایک سجدہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ ہم نے حج کیا ہے لیکن 11 اور 12 کو کنکریاں دیوال سے پہلے ماری ہیں۔ میں حنفی مسلک پہ ہوں، رش کا ڈر تھا تو پہلے وقت، یہ اگر رش کا ڈر ہو تو فجر کی نماز ابھی پڑھ لیں ہم۔ یہ کیا بات ہوئی جب وقت ہی نہیں ہوا؟ جیسے رمضان میں رش بہت ہو جاتا ہے تو افطار عصر کی نماز پڑھ کے کر لیں گے، بعد میں تو کھجور نہیں ملے گی۔ یہ اچھا مسئلہ ہے، بالکل دم دینی ہوگی، آپ نے وقت سے پہلے کنکریاں ماری ہیں۔ میں نے ایک مولوی سے سنا ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا تھا اور عورتیں نہیں تھیں مدینہ شریف میں اس وقت۔ کہنا عقل کی اور خدا کے بندے، اگر عورت کوئی نہ ہو تو پھر مجبوراً خاوند کو غسل کی اجازت ہے، کہ کوئی عورت نہیں تو کیا کرے، وہی اس کا پھر محرم ہے، اور تو کوئی نہیں نا۔ میں نے 4 سال پہلے حج کیا تھا اور صفا مروہ نہیں دوڑا تھا، تو ایک دم ادا کریں۔ ایک پاکستانی کے کامے پر غلطی سے لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں کاٹ دیا، اتنا عمرہ کرنے جا رہا تھا، اس کو روک دیا، تو بہرحال جب عمرے سے روک گیا، جب وہ ٹھیک ہو جائیں کاغذات، عمرہ بھی ادا کرے، ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ جو لوگ ظالم غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ چاہے تو ظالم کو دنیا میں پکڑ لے اور چاہے تو آخرت میں سزا دے، تو اللہ کی مرضی ہے۔ جو لوگ غریب مزدوروں کی محنت کے پیسے کھا جاتے ہیں، اللہ پاک چاہے تو دنیا میں ان کو پکڑ لے، ورنہ تیرا حق آخرت میں تو محفوظ ہے۔ ایک شیخ نے کتاب لکھی ہے، رفع یدین نہ کرنے والی حدیث کو موضوع ثابت کیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سب ائمہ پہ رحمت فرمائے، رفع یدین نہ کرنے کے لیے ایک روایت نہیں ہے بلکہ کئی روایات مبارکہ موجود ہیں احادیث میں۔ بہرحال ہم دعا کریں اللہ ہمیں ایسے مسائل میں جو اعلیٰ اولا مستحب افضل غیر افضل کے مسائل ہیں، ان جھگڑوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جو کرتے ہیں الحمدللہ، جو نہیں کرتے الحمدللہ، سب کے بعد دلائل ہیں، احادیث ہیں، کتابیں ہیں۔ آپ نے باقی مسئلہ سمجھنا ہے تو کوئی کتاب حدیث کی کھول کے پڑھ لیں، جب ساری حدیثیں پڑھیں گے انشاءاللہ تو دماغ روشن ہو جائے گا۔
بعض لوگ حرم میں آتے ہیں لیکن ان کی جرابوں میں پاؤں میں بڑی بدبو ہوتی ہے، ان کو احتیاط کرنی چاہیے، پاؤں دھوئیں، صاف کریں۔ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے کوئی پاؤڈر جراب پہنتے ہوئے پاؤں پہ ڈال دیا تاکہ بدبو نہ ہو اور مسلمان کی ایذا کا باعث نہ بنے۔ ہم وتر کو تہجد کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تہجد کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ نہیں پڑھ سکے قضا کرو، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر واجب ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہیں، یعنی ان کے نزدیک قضا نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن حنفی مسلک میں قضا کرنا ضروری ہے، کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور نے سفر میں حضر میں کبھی وتر نہیں چھوڑے۔ مزاروں پہ جانا جائز ہے لیکن جھکنا، سجدے کرنا، بوسہ دینا، مانگنا ناجائز ہے۔ اللہم یسر یعنی اللہ آسان کر دے، مشکل نہ ڈال۔ اگر ایک عورت عمرے پہ آ گئی، اس نے عمرے کا طواف تو کر لیا، اگر حیض میں بعد میں حیض آ گیا، صفا مروہ دوڑ لی، کوئی حرج نہیں، صفا ہو جاتی ہے بغیر وضو کے بھی، بغیر پاکی کے بھی۔ وتر کی رکعتیں جو ہیں 3 ہیں، یا بعض ائمہ کے نزدیک 1 ہے، لیکن اس میں بھی یاد رکھو وہ بھی دراصل سب کے نزدیک 3 ہیں، چونکہ آپ دیکھیں نا حضور پاک وتر میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں تو 3 رکعتیں ہوئی نا، ورنہ تو 2 صورتوں کا بیان ہوتا یا صرف 1 صورت کا بیان ہوتا۔ ہر جگہ حدیث میں 3 صورتوں کا ذکر مبارک کیوں آیا ہے؟ تو اس لیے فرق ادائیگی کا ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک 2 رکعت پہ سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھنا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ 3 رکعتیں اسی طرح پڑھی جائیں جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رات کے وتر وہ ہیں اور دن کا وتر یہ ہے۔ خن اتارنا سنت ہے۔ جمعرات کو بھی آپ درس دیا کریں، دعا کریں اللہ توفیق دے انشاءاللہ۔ ایک آدمی ہے وہ اپنی بیوی کو پیسے نہیں بھیجتا، باقی بہنوں کو ان کو بھیج دیتا ہے، تو اس کو بیوی کا بھی خرچہ نان نفقہ دینا چاہیے، ورنہ قیامت میں پکڑا جائے گا۔ لڑکا امریکہ میں رہتا ہے، وہ امتحان دینا چاہتا ہے ڈاکٹری کا، لیکن اس کے نمبر کم آتے ہیں، تو اللہ کا نام پڑھ کے یا قوی دعا مانگا کریں، اور ویسے ٹھیک رہتا ہے، لیکن امتحان والے دن کو جو ڈھیلا ویلا ہو جاتا ہے وہاں جا کے کوئی فکر شکر ہی کرو، کوئی اور مرض تو نہیں، وہاں جا کے بیٹے کا فکر کرو، پاس ہو جائے تو پھر واپس آنا پڑے گا نا، وہ آنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ امتحان میں نمبر تھوڑے رکھتا ہے کہ چلو گاڑی بھی چلتی رہے، ہمارا ڈیرا بھی لگا رہے۔ تم وہاں وظیفے نہ پوچھے نا مولویوں کے، پیروں کے وظیفے کچھ